السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ 2026 کی آمد پہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جنگوں اور آگ اور خون کا کھیل ہوگا۔ وہ پریڈکشن نہیں تھی، بلکہ ہم ایک ڈائگنوسٹک پیرامیٹرز میں فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتے پورا سسٹم انالائز کیا تھا۔ آج ہم بات کرتے دنیا میں ہیپننگز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر، یمن کے اندر، شمالی لینڈ کے اندر، افریقن کنٹریز کے اندر، اسی طرح امریکہ کا وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو ان کی اہلیہ سمیت اٹھا کے لے جانا، اغوا کرنا، پھر آگے کولمبیا بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری ریاستیں جن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ بالخصوص عالم اسلام میں ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ ایک طرف یو اے کی پینگیں جو ہیں وہ اسرائیل کی آغوش میں بیٹھ کے وہ کھیل کھیل رہا ہے، ایران کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کی باری ہے۔ تو ان حالات میں تو خلافت ناگزیر ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرض اور واجب ہے، مینڈیٹری ہے خلافہ کا احیاء۔ اور آپ پوچھیں گے کیوں؟ آج کے دور میں جتنی شدت سے خلافت کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ میں ریسرچ بیسڈ اور گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کروں گا۔ جو دوست خلافت کی مخالفت کر رہے تھے، ذرا جھانک کے دیکھیں تاریخ کے جھروکوں میں۔ اس وقت لیبیا کی کیا حالت ہے، غزہ کی کیا حالت ہے، شام کی کیا حالت ہے، سوڈان 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، صومالیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، انڈونیشیا کا مشرقی تیمور الگ ہوا، پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا۔ تو یہ سارے حصے بخیے کر دیے گئے۔ کہیں پہ بفر زون ہے، کہیں پہ زائونزم کا قبضہ ہے، کہیں پہ عالمی سامراجی استعماری طاقتیں قابض ہیں۔ اگر خلافت ہوتی، 1 یونٹ ہوتا، تو کسی کو جرت نہ ہوتی عالم اسلام کی 1 انچ زمین پہ قبضے کی۔ آج غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، نہیں کر رہا؟ وہاں پہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وینزویلا میں کوکین کی فیکٹریاں تھیں بقول ڈونلڈ ٹرمپ، تو غزہ میں کون سی کوکین کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں؟ لبنان میں کون سی تھیں؟ عراق میں کون سی کوکین کی فیکٹری تھی؟ ذرا جواب تو دیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ معدنی ذخائر کا ہے، سونے، ہیرے، تانبے کا ہے، جو دنیا کے 70 سے 80% مسلمان ممالک کے پاس ہیں۔ اور یہی ہمارا درد دل ہے کہ آپ خلافہ میں ہوتے، طاقت ہوتی، اجتماعیت ہوتی، تو آپ کے وسائل کوئی لوٹ نہ سکتا، آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرتا۔ یہ خلافت جب سے ڈکلائن ہوا ہے 1924 میں، آپ نیشن سٹیٹس میں، کالونیز میں بٹ گئے، جس کو آتا ہے لاٹھی سے آپ کو ہانک کے چلا جاتا ہے، یا اپنے پپٹ سالہ کار حکمران بٹھا کے اپنے مفادات اخذ کر لیتا ہے۔ میں ہسٹری بتاتا ہوں ذرا آپ کو۔ تاریخ میں جو بڑے 4 سقوط ہوئے ہیں، جو ہمارے پیٹ میں خنجر گھونپے گئے ہیں۔ ایک ہے سقوط القدس، یہ ہمارے پیٹ میں خنجر گھونپا گیا ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے از اللیگل چائلڈ آف دا ویسٹ۔ دوسرا ہے سقوط خلافت عثمانیہ، یہ تاج برطانیہ کا تحفہ ہے۔ بالفور ڈیکلریشن کے بعد ساری دنیا کا گند، گاربیج، یہودیوں کی شکل میں جو چور، اچکے، ڈاکو، وہ سارے اکٹھے کر کے وہاں پہ یروشلم میں آباد کر دیے۔ تیسرا سقوط بغداد، ایک تو ہوا تھا ہلاکو خان چنگیز خان کے دور میں، جب یورپ نے علمی وظیفہ ہمارا چرا کے انہیں ٹرانسلیٹ کر کے استفادہ کیا۔ دوسرا ہوا جب ٹونی بلیئر اور جارج بش چڑھ دوڑے تھے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے بہانے، اور بعد میں پتہ چلا گولڈ اور آئل کے ریزروائرز وہ سارا نچوڑ کے تیل لے گئے۔ پھر سقوط غرناطہ آپ کو یاد ہوگا، اسپین کا، مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، اور اس کے بعد جس طرح مسلمانوں کو کشتیوں سے، بیڑیوں سے باندھ کر جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، غلام بنایا گیا۔ تو مغرب جو ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، ان کا ذرا ڈارک ایجز کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر ہماری خلافت راشدہ کتنی سپریم تھی، یونٹی تھی، اس میں اقلیتوں کو بھی حقوق تھے، لیکن 3 خلفاء کو شہید کیا گیا تاکہ یہ اسلام کا خلافہ ماڈل اگر اسی طرح چلتا رہا تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی۔ جی ہاں، سیدنا عمر فاروق کو شہید کیا گیا، سیدنا عثمان کے اندر سے ریولٹ کروا کے جناب ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، سیدنا علی کو انگیج کیا گیا خوارج کے ذریعے، اور آپ نے نہروان میں ان کا قلعہ کما کیا، لیکن آپ کو بھی ایک خارجی ابن ملجم نے شہید کیا۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، عبداللہ ابن زبیر کی لاش صحن کعبہ میں لٹکائی گئی، نشان عبرت بنانے کے لیے۔ جو اقامت دین اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھا، ان کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
یہ کس کی سازش تھی؟ اپنوں کی بھی غیروں کی بھی۔ سیدنا امام حسین کی 72 جانثاروں کے ہمراہ کربلا میں جام شہادت نوش کرنا اور سر انور نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا گیا۔ آپ حیران ہوں گے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے واصل جہنم ہونے پہ کہا تھا، جب وہ بیماری میں مرا واقع حرہ کے بعد مدینہ کو پامال کیا، تو آپ نے کہا شام والو تمہارا فرعون مر گیا۔ اور پھر اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریفارمز لائیں، ان کو زہر دیا گیا۔ میثم تمار کی زبان کھینچی گئی۔ امام نسائی کو جو ہے وہ کوڑے لگائے گئے۔ امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے مسئلے پہ آپ کی کھال کھینچی گئی، کوڑے لگائے گئے۔ امام ابو حنیفہ کو جیل میں قیدی بنا کے رکھا گیا اور مشقتی کا کام لیا گیا۔ زید بن علی، زید شہید، جن کے خروج کو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ بدر میں رسول اللہ کے خروج کے مشابہ ہے، آپ کو شہید کیا گیا، لاش لٹکائی گئی۔ پھر اسی طرح صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس جب فتح ہوا تو سب کے حقوق برابر تھے۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا، سب کو امان دی۔ جو حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے استنبول میں، ابو ایوب سلطان اسے کہتے ہیں، میں نے حاضری دے کے آیا ہوں، وہ چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اسلامی ریاست کی ایکسپینشن میں اپنے خون کا نذرانہ کہاں کہاں تک پیش کیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دی، محمود غزنوی نے سومنات توڑا، شاہ ولی اللہ نے احیاء دین کیا، مجدد الفیض ثانی دین اکبری کے خلاف کھڑے ہوئے، امام احمد رضا، ارشد سید اقبال، قائد اعظم، ان کے افکار سے لے کے قرارداد مقاصد تک، یہ پوری ایک تحریک ہے اور اس کے بعد پاکستان قیام میں آیا۔ آج جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ شام کی گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے پاس ہیں، عرب اسرائیل جنگ 1967، وہاں کوکین نہیں تھی، مسلمانوں کو بے دخل کرنا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں یہ چین آف ایونٹس ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ پہلے بلاد شام دا لیونٹ کو توڑا گیا، حصوں میں بانٹا گیا۔ یہ میری گفتگو ہر اہل علم، آئی آر کے طالب علم، درد دل رکھنے والا سنے کہ ہمیں بلاد شام چاہیے رسول اللہ کے دور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شام میں بتاتا ہوں، اس میں حجاز مقدس بھی تھا، عراق بھی تھا، مصر بھی تھا، جارڈن بھی تھا، قطر بھی تھا، یو اے ای بھی تھا، اس میں فلسطین بھی تھا، اس میں لبنان بھی تھا۔ یہ پورا دا لیونٹ بلاد شام ہوتا تھا۔ اس کو خلافت کے ٹوٹنے کے بعد بخیے حصے کیے گئے، نیشن سٹیٹ میں بانٹا گیا اور ان کے آئل اور گیس کے ریزروائرز قابو کرنے کے لیے منرلز ان کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اور وہاں پہ ایک سفید وائٹ ایلیفنٹ بٹھایا گیا اسرائیل کی صورت میں، جس نے جینوسائیڈ کیا میسو لیول پہ۔ اس کے لیے کوئی یو این او نہیں، کوئی کرمنل کورٹ نہیں، کوئی جسٹس نہیں، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو مسلمانوں، تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ کے انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں۔ اگر خلافت ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ ایک صلاح الدین ایوبی کی صورت میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا، ایک عمر فاروق کی صورت میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ یہ جب خلافت ٹوٹی، خلفاء شہید ہوئے، اب غیروں کی سازشیں ہوں یا اپنوں کی، تو آج آپ نیشن سٹیٹ میں بٹے ہوئے یا تو بھیک مانگ رہے ہیں یا آپ کے پاس وسائل ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتے۔ سعودیہ کا تیل ہو، یو اے ای کا، عراق کا وہ نچوڑ کے چلے گئے، دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ آئل تھا۔ میں جو درد دل رکھتا ہوں، 57 اسلامی ممالک ایک ہوتے، تکمیل پاکستان کب سے کہتی، اپنے نیچرل ریسورسز تو پروٹیکٹ کریں، اس کے لیے ایک لشکر، ایک آرمی بنائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عالم کفر تمہارے اوپر 12 جھنڈے سمیت ٹوٹے گا اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کا لشکر ہوگا۔ یہ 80,000 کو 12 سے ضرب دیں، 9,60,000 کی فوج رسول اللہ پریڈکٹ کر کے گئے تھے دجال کی، یہ دجال کی فورس ہوگی۔ ہمارا کام ہے آئینہ دکھانا۔ دجال کی فورس تیاری کر رہی ہے ادھر بیٹھ کے یروشلم میں، امریکہ میں، مختلف یورپی یونین اتحاد ہے ان کا۔ اب یورپی یونین کی ایک کرنسی ہو سکتی ہے یورو، مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی۔ کدھر ہے مسلمان دانشور؟ جب میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے۔ یورپی یونین کی ایک کرنسی ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنے وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ مسلم امہ کے نیچرل ریسورسز، آئل، گولڈ، آپ کا سوڈان کا گولڈ یو اے ای کے ذریعے امریکہ سمگل ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہیرے جواہرات سوڈان میں، یہی حال سومالی لینڈ کا ہے۔ آپ کے اپنے ریزروائرز اپنے سنبھالے نہیں جاتے، غیر ان کے چکر میں پراکسیز مسلط کرتے ہیں، پراکسیز کے ذریعے، تاکہ ان کے آئل اور گولڈ کے ریزروائرز اور جو باقی معدنیات ہم کیش کر سکیں۔ آپسی لڑائیوں میں الجھا کے ان کا ٹارگٹ آپ کے مدنی ذخائر ہیں۔ اگر خلافت ہوتی ایسا اقدام نہ ہوتا۔ یہ خلافت نہ ہونے کا شاخسانہ آپ بھگت رہے ہیں۔ سقوط خلافت کی یہ ساری باقیات و سیئات ہیں۔
یہ جتنا بھی مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، ایران پہ پریشر ہے، پاکستان پہ ہے، یہ سارا یہ اکٹھے ہوتے کم از کم فورن پالیسی حج کے موقع پر اور اپنی مشترکہ ڈیفنس اسلامی عسکری اتحاد ایک نیا تشکیل دیں 57 ممالک کا، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ ہوگا۔ پھر میں دیکھتا ہوں صومالیہ 2 حصوں میں کیسے تقسیم ہوتا ہے، سوڈان 2 حصوں میں کیسے تقسیم ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہوں پاکستان اور ایران کو میلی نگاہ سے کون دیکھتا ہے اور ترکیہ کو۔ اپنی جوائنٹ ایفرٹ تو کر سکتے ہیں، یہ درد دل ہے ہمارا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر سینٹرل ایشیا کے مدنی ذخائر، عراق کے ذخائر وہ لوٹ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو نئی صف بندیاں ذاتی مفادات پر ہیں۔ افریقہ کا سونا اور ہیرے، یہ امریکہ جو ہے اس پہ نظر ہے، جیسے وینزویلا کے آئل پہ 400 بیرل جو ہے وہ آئل کے ریزروائرز ہیں، وہ کیچ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دجالی نظام، یہ دجالی اور دیں اس کو نوبل انعام کے لیے، آپ اس کو کریں۔ 50% ٹریڈ صومالی لینڈ جو ریڈ سی کو فیس کرتا ہے وہاں سے گزرتی ہے، یہ سب سے بڑی آبی گزرگاہ ہے، اس کو بھی انہوں نے جو ہے ملٹرائزیشن آف سی روٹس کر دیا ہے۔ تو پہلے تھا جو آپ کا روٹ ہوتے تھے یہ ایران کا جو آبنائے ہرمز تھا، باب الندب تھا، اب پتہ چلا باب المندب پہ لڑائی کیوں ہے، یمن اور وہ اس ٹیریٹری میں آئل کا سب سے بڑا روٹ وہ ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کی طرف سے وہ یورپ کو جاتا تھا، تو اب امریکہ اس پہ ریلائی کم کر دے گا اور دوسری طرف وینزویلا پہ چلا جائے گا۔ تو آپ کے آئل روٹس آپ کے وہ غیروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خلافت ہوتی تو اپنوں کے لیے استعمال ہوتے، غیروں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ یہ IR کا کوئی بھی طالب علم جانتا ہے۔ پھر UAE میں مجھے حیران ہوتا ہے کہ صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی گود میں بیٹھ کے یہ سارا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح وینزویلا کا جو ساؤتھ امریکہ میں واقع ہے اس پہ تو قبضہ سمجھ لیں ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی نظر کولمبیا پہ، میکسیکو پہ اور گرین لینڈ پہ ہے۔ تو مغرب یا امریکہ صہیونزم وہ اپنے دال دلیا چلانے کے لیے، بیل آؤٹ پیکیجز جو اکانومی ہے اس کو چلانے کے لیے، وہ مغربی دنیا کے وسائل ہوں یا مسلامی، وہ ہڑپنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی پیش بندی کرنی پڑے گی، اس سلسلے میں پیوٹن کے استاد نے چائنا کو وارننگ دی ہے کہ اس کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے بونوں کے درمیان، یہ یاجوج ماجوج کا ایک جو تصور ہمیں ملتا ہے، مجھے لگتا ہے کورینز، جیپنیز اور آپ کے تھائی لینڈ، تائیوان، چائنا، یہ بونے جو ہیں یہ کسی نہ کسی صورت ویسٹ کو پئیں گے، اس کی طرف جائیں گے، اور جو لادینیت ہے اسپیشلی رشیا، ان کا ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ، کرسچینٹی اور باقی مذاہب کے ساتھ جنگ ہوگی۔ شاید مسلمان مل کے لڑیں، پھر یہودی دھوکہ دیں گے۔ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، مسلمانوں کا مفاد خلافت میں۔ ایک بیٹھک میں سنو ٹی وی کی وساطت سے، تکمیل پاکستان کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کروں گا، رابطہ عالم اسلامی سے ہنگامی میٹنگ بلائیں، منیمم ایجنڈا اس میں رکھیں، ایک کرنسی، فارن پالیسی، ڈیفنس فورس، ورنہ آپ ایک ایک کر کے نکلے جائیں گے۔ یاد رکھیں ایران پہ دباؤ آیا، رجیم چینج ہوئی ہے، پہلے بھی پریکٹسز ہوئی، تو پریشر سارا پاکستان پہ آئے گا۔ اگر امریکہ آتا ہے، اس کی پرو رجیم آتی ہے ایران میں، ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، سمجھیں پاکستان پہ، تو یہ نشانہ پاکستان ہے۔ ٹھکانہ افغانستان بھی تھا، نشانہ پاکستان، ٹھکانہ ایران ہو سکتا ہے، نشانہ پاکستان۔ تو نشانے کو سمجھیں، یہ پاکستان غزوہ ہند اولا جیت چکا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب انڈینز کہہ رہے ہیں سندور 2 کریں گے، تو یہ غزوہ ہند ثانی اسی 2026 میں ہونے جا رہا ہے۔ پریڈکشن نہیں ہے، ریسرچ بیسڈ انالیسس اور عرفاء کی مجلس میں بیٹھ کے جو ہم نے سیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور ادھر آخری بات، اسد الدین اویسی صاحب جو بات کر رہے ہیں پاکستان پہ حملے کی، کہ اگر وینزویلا کو امریکہ کر سکتا ہے ادھر بھی کرے، خوشبو لگا کے ہیں ویسی صاحب۔ اس سے پہلے آپ بابری مسجد کو، وقف بورڈ کو، مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیٹری لاز ہیں انڈیا میں، اس پہ فوکس کریں۔ یہاں اگر آنا ہے تو پھر اپنی چتا کا انتظام کر کے آئیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ چتا جلانے کا موقع ملے گا، بھرپور طریقے سے آپ کا استقبال ہوگا، اچھا سواگت ہوگا، اور سواگت ہم بڑا زبردست کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ابھی نندن سے پوچھ لیجئے گا، اس کا سواگت بھی ہوا تھا، مکوں کا نشان ابھی بھی اس کے چہرے پہ ہے۔ تو یہ قوم جس کا نشان حیدر جو ہے وہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ یہ زیونزم کو بھی پتہ ہے کہ خیبر میں سیدنا علی نے کس طرح مذہب کو پچھاڑا تھا، تو سیدنا علی حیدر کرار کی نسبت سے ہمارا سب سے بڑا نشان حیدر کرار کی نسبت سے ہے۔ تو یہ ذرا سوچ کے آنا، اس سے پہلے مالش کر کے اپنی چتا کی لکڑیاں اکٹھی کر کے وصیت کر کے پھر پاکستان آئیے گا۔ پاکستان از ناٹ وینزویلا، is not Colombia, is not anyone else.
پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، یہ پوری قوم پوری فوج کھڑی ہے، آپ جتنی پراکسیز مسلط کر لیں ہم آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں توجہات اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔